حضرت نوح کا طریقہ دعوت اور ارشاد ایسا تھا کہ سب سے پہلے آپ کی قوم کے بزرگوں نے بزرگوں کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کی اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کے مرتکب ہوئے۔ آپ نے 950 سال تک اس مشرک قوم کو توحید کی دعوت دی اور ان کی طرف سے ملنے والی ایذا اور مصائب پر نہایت صبر و تحمل سے کام لیا۔ داعیہ نے توحید و رسالت کے لیے ان کی زندگی میں شاندار اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی زندگی اور تاریخی دعوت سے توحید کا مطالعہ کرنے والے کو نیا عزم، یقین محکم اور تازہ ولولہ نصیب ہوتا ہے۔ آئیے ان کے طریقے دعوت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کی 100 سالہ دعوت کے طریقہ کار کو مندرجہ ذیل نکات میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک مدت تک دعوت کو خفیہ رکھنا اور پھر اعلانیہ دعوت دینا، جیسا کہ ارشاد ہے، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو تیری طرف دن رات بلایا، پھر میں نے بآواز بلند بلایا، بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی۔ سورہ نوح آیت نمبر 5، 8 اور 9۔ قوم کی تندروئی کے جواب میں نرمی اور شیریں کلامی۔ آپ نے قوم کے تلخ و تند سوالات اور بد تہذیبی کا جواب ہمیشہ نرمی، مہربانی اور شیریں زبان سے دیا۔ قوم کے جھٹلانے، گمراہ کہنے، غریب پیروکاروں پر طعن و تشنیع کا اور روسائے قوم کی بد زبانیوں کا جواب اس میٹھے انداز میں دیا۔ فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 61۔ آپ نے ایک طویل عرصہ دعوت و ارشاد میں کبھی مخالفین کی کثرت سے اور ان کے تمسخر اور ایذائیوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ قلیل ساتھیوں کے باوجود اپنا مشن دن رات جاری رکھا، اور کبھی بھی آپ کے پایہ ثبات میں لغزش نہ آئی۔ آپ نے قوم کو اللہ کی بے شمار نعمتوں اور بے پناہ احسانات کی یاد دلائی تاکہ وہ پروردگار پر ایمان لے آئیں اور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ آپ نے قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 19۔ لہٰذا اگر تم اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ گے اور اپنے تراشیدہ بتوں کو ترک کر دو گے تو وہ مالک تمہیں مال و اولاد میں بے پناہ برکت دے گا اور تمہاری قحط زدہ زمین پھر سے سرسبز ہو جائے گی۔ آپ کی انتھک محنت اور بے مثال دعوت و ارشاد کے باوجود آپ کی بیوی اور بیٹا ایمان نہ لائے اور بالآخر آپ کی آنکھوں کے سامنے کافروں کے ساتھ غرقاب ہو گئے۔ آپ نے یہ دکھ بھی نہایت حوصلے اور پامردی سے برداشت کیا۔ اس طرح اب تا قیامت آنے والے داعیان حق کے لیے راہ حق میں آنے والے مصائب پر صبر و تحمل کا انمول اسوہ چھوڑ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں قرآن مجید نے متعدد علمی اور سائنسی علوم کی نقاب کشائی کی ہے، جن کی تصدیق آج کے جدید علوم اور تحقیقات سے ہو رہی ہے، یعنی جن علوم و معارف سے دنیا آج متعارف ہو رہی ہے اور ان کو جدید تحقیقات کا نام دیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید 1400 سال قبل ہی ان کی خبر دے چکا ہے۔ اس سلسلے میں 2 مثالیں ذکر کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد مبارک میں سورج کو دہکتے ہوئے روشن چراغ سے تشبیہ دی ہے، یعنی ایسا چراغ جو تیل وغیرہ سے جلایا جائے اور وہ ایک شعلے سے جلے۔ ایسے چراغ کی روشنی ذاتی ہوتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات نے ثابت کیا کہ سورج شعلہ زن گیسوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی روشنی اور طاقت کا سرچشمہ اس کے اندر ہونے والے ایٹمی دھماکے ہیں۔ اس طرح آج کا جدید علم قرآنی علوم ہی کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے کہ سورج ایک شعلہ زن چراغ ہے جس کی روشنی داخلی دھماکوں کی وجہ سے ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور کہا ہے، یعنی وہ ایک غیر روشن ڈھیر ہے جو روشنی دوسروں سے حاصل کر کے منور ہوتا ہے۔ آج کی سائنس اسی بات کا اقرار کر رہی ہے کہ چاند خود روشن نہیں بلکہ یہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ اس طرح ارشاد ربانی ہے، اور تم کو اللہ سے ایک خاص اہتمام سے اگایا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اس نے بنی آدم کو زمین سے پیدا کیا اور اس کی زندگی کا انحصار زمین سے اگنے والے نباتات پر ہے۔ ڈاکٹر توسون اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ماہرین حیاتیات اس بات پر متفق ہیں کہ تمام حیوانات کے زندہ رہنے کے لیے زمینی نباتات ضروری ہیں۔ اس لیے تمام حیوانات نباتات کھا کر یا ان حیوانات کو کھا کر زندہ ہیں جو نباتات کھاتے ہیں۔ مثلا اگر انسان مچھلی کھاتا ہے تو وہ مچھلی اپنے چھوٹی سی مچھلیوں اور دیگر ننھے منھے کیڑے کھا کر زندہ تھی، جبکہ وہ چھوٹی مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے زمینی نباتات کھا کر زندہ تھے۔ اس طرح ہر جاندار کی اصل خوراک بالآخر نباتات ہی نکلتی ہے۔ یوں قرآن کریم نے انسانی خوراک کا منبع 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا، جبکہ سائنس آج اس کا اقرار کر رہی ہے۔
نوح علیہ السلام کے قصے سے ان کے معاشرے کے طبقاتی نظام کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک طبقہ عمرا اور رؤسا اور غنی لوگوں کا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ غربا اور مساکین اور محنت مشقت کرنے والوں کا ہے۔ عمرا کا طبقہ اپنے مال و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے گریزاں رہتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جس دین کو ہمارے معاشرے کے حقیر، کمتر اور غریب لوگ قبول کریں وہ ہرگز بہتر نہیں ہو سکتا، جبکہ غربا اپنی فطری خوبیوں کے باعث ہمیشہ حق کو قبول کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے رؤسا کو غربا کے ساتھ ایمان قبول کرنے میں معاشرتی سبکی محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ اس نعمت جلیلہ سے محروم رہ گئے اور غریب اس راز کو پا گئے کہ عزت و شان اور اعلیٰ مقام و مرتبہ اسی کا ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور کی طبقاتی کشمکش آج بھی عروج پر ہے، لہٰذا آج بھی ایسے رؤسا کی کمی نہیں جو غربا کے ساتھ اسلامی محافل میں شرکت کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ایسے اغنیاء کی بھی کوئی قلت نہیں جو زکوٰۃ کو ٹیکس سے برتر، حج کو خامخواہ کا سفر اور تھکان، روزے کو غربا پر واجب اور نماز کو انتہائی ناقابل عمل خیال کرتے ہیں، جبکہ غربا کا تقویٰ اور ایمان آج بھی قابل تحسین ہے۔ نوح علیہ السلام کے قصے سے پتہ چلتا ہے کہ قرابت داری خواہ کتنی ہی گہری اور مضبوط کیوں نہ ہو، ایمان باللہ کی قائم مقام نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر شخص اپنے قول و فعل کا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتا اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے تو پھر ناکامی اور نامرادی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سلبی بیٹا اور شریک حیات ایمان کی دولت سے محروم ہو کر کافر قوم کے ساتھ ہی غرقاب ہو جاتے ہیں، جبکہ ایمان لانے والے اجنبی دنیا و آخرت کی سعادت مندی سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ قرابت داری ایمان باللہ کی قائم مقام ہرگز نہیں۔ اسلام نے رشتہ داروں کے عظیم حقوق مقرر کیے ہیں اور ان سے صلہ رحمی کی پرزور تاکید کی ہے، لیکن ایمان کے بغیر یہ صلہ رحمی اور رشتہ داری کچھ فائدہ مند نہیں، بلکہ ایمان باللہ اور نیک اعمال ہی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے اپنے خاندان کو جمع کیا اور ایک ایک کو آواز دے کر فرمایا، اے مرہ بن قاب کی اولاد، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ اے عبد الشمس کے بیٹو، اپنے نفسوں کو جہنم سے آگ کرا لو۔ اے بنی عبد المناف، خود کو عذاب الہی سے محفوظ کر لو۔ اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کی اولاد، خود کو آگ سے آزاد کرا لو۔ اے فاطمہ بنت محمد، اپنی جان کو آگ سے بچا لو۔ میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکوں گا سوائے اس کے کہ دنیا میں تمہاری رشتہ داری نبھاتا رہوں۔ صحیح مسلم۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے جو اس غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہیں کہ چونکہ ہم اہل بیت ہیں، ہم سید ہیں، ہاشمی قبیلے سے ہیں، ہم اللہ کے احبا ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہماری نجات یقینی ہے۔ حالانکہ نجات اور کامیابی کا دار و مدار ایمان اور نیک اعمال پر ہے۔ نوح علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا تو سارا معاشرہ ان کے خلاف ہو گیا۔ عمرا اور رؤسائے قوم ان کے دشمن بن گئے اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچانا شروع کر دیں۔ حق بات کو قبول کرنے والوں کو اذیتیں دینا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کرنا عمرا اور ان کے چیلوں کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ اس طرح حق و باطل کی طویل مارکہ آرائی شروع ہو گئی۔ لہٰذا اس قصے میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ داعیان حق کو میدان دعوت و ارشاد میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا خندہ پیشانی سے کرنا چاہیے، اس راہ میں ملنے والی تکالیف کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مشن کو مکمل ولولے اور عزم سے جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ حق و باطل کی یہ مارکہ آرائی ازل سے شروع ہوئی اور ابد تک ہے۔ جب تک آدم علیہ السلام کے حق گو بیٹے زندہ ہیں، ابلیس کے کارندے سے یہ مارکہ جاری رہے گا۔ رہنا پسند کرتا ہے تو پھر ناکامی اور نامرادی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سلبی بیٹا اور شریک حیات ایمان کی دولت سے محروم ہو کر کافر قوم کے ساتھ ہی غرقاب ہو جاتے ہیں، جبکہ ایمان لانے والے اجنبی دنیا و آخرت کی سعادت مندی سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ قرابت داری ایمان باللہ کی قائم مقام ہرگز نہیں۔ اسلام نے رشتہ داروں کے عظیم حقوق مقرر کیے ہیں اور ان سے صلہ رحمی کی پرزور تاکید کی ہے، لیکن ایمان کے بغیر یہ صلہ رحمی اور رشتہ داری کچھ فائدہ مند نہیں، بلکہ ایمان باللہ اور نیک اعمال ہی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے اپنے خاندان کو جمع کیا اور ایک ایک کو آواز دے کر فرمایا، اے مرہ بن قاب کی اولاد، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ اے عبد الشمس کے بیٹو، اپنے نفسوں کو جہنم سے آگ کرا لو۔ اے بنی عبد المناف، خود کو عذاب الہی سے محفوظ کر لو۔
اے بنی ہاشم اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے عبد المطلب کی اولاد خود کو آگ سے آزاد کرا لو، اے فاطمہ بنت محمد اپنی جان کو آگ سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکوں گا سوائے اس کے کہ دنیا میں تمہاری رشتہ داری نبھاتا رہوں۔ صحیح مسلم۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے جو اس غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہیں کہ چونکہ ہم اہل بیت ہیں، ہم سید ہیں، ہاشمی قبیلے سے ہیں، ہم اللہ کے اخبا ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہماری نجات یقینی ہے۔ حالانکہ نجات اور کامیابی کا دار و مدار ایمان اور نیک اعمال پر ہے۔ نوح علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا تو سارا معاشرہ ان کے خلاف ہو گیا، عمرا اور رؤسائے قوم ان کے دشمن بن گئے اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچانا شروع کر دیں۔ حق بات کو قبول کرنے والوں کو اذیتیں دینا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کرنا عمرہ اور ان کے چیلوں کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ اس طرح حق و باطل کی طویل مارکہ آرائی شروع ہو گئی۔ لہٰذا اس قصے میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ داعیان حق کو میدان دعوت و ارشاد میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا خندہ پیشانی سے کرنا چاہیے، اس راہ میں ملنے والی تکالیف کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مشن کو مکمل ولولے اور عزم سے جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ حق و باطل کی یہ مارکہ آرائی ازل سے شروع ہوئی اور ابد تک ہے۔ جب تک آدم علیہ السلام کے حق گو بیٹے زندہ ہیں، ابلیس کے کارندے سے یہ مارکہ جاری رہے گا۔ پہنچانا شروع کر دیں۔ حق بات کو قبول کرنے والوں کو اذیتیں دینا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کرنا عمرہ اور ان کے چیلوں کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ اس طرح حق و باطل کی طویل مارکہ آرائی شروع ہو گئی۔ لہٰذا اس قصے میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ داعیان حق کو میدان دعوت و ارشاد میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا خندہ پیشانی سے کرنا چاہیے، اس راہ میں ملنے والی تکالیف کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مشن کو مکمل ولولے اور عزم سے جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ حق و باطل کی یہ مارکہ آرائی ازل سے شروع ہوئی اور ابد تک ہے۔ جب تک آدم علیہ السلام کے حق گو بیٹے زندہ ہیں، ابلیس کے کارندے سے یہ مارکہ جاری رہے گا۔ رکھنا چاہیے، کیونکہ حق و باطل کی یہ مارکہ آرائی ازل سے شروع ہوئی اور ابد تک ہے۔ جب تک آدم علیہ السلام کے حق گو بیٹے زندہ ہیں، ابلیس کے کارندے سے یہ مارکہ جاری رہے گا۔ ابلیس کے کارندے سے یہ مارکہ جاری رہے گا۔